اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ربکم تبارک و تعالی حی کریم یستحی من عبدہ اذا رفع الیہ ان یردها صفرا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا رب بڑا ہی حیا کرنے والا اور بڑا ہی کریم ہے کہ جب کوئی آدمی اپنے رب کی طرف بڑی امید کے ساتھ ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، ایستحیی، اللہ فرماتے ہیں مجھے حیا آتی ہے اس کے ہاتھوں کو خالی اٹھاتے ہوئے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سفید داڑھی والے کا بڑا ہی حیا رکھتا ہے کہ سفید داڑھی والا جب اللہ کے آگے اپنے ہاتھ کو بلند کرتا ہے اللہ کو شرم آتی ہے ان ہاتھوں کو خالی لٹاتے ہوئے۔ کیا کمال سٹیٹمنٹ، کیا کمال بات ہے کہ اللہ ایک بندے کا کتنا حیا رکھتا ہے کہ انسان کی اللہ کے نزدیک کتنی اہمیت ہے، حالانکہ وہ تو رب العالمین ہے، وہ چاہے دے چاہے نہ دے، چاہے خالی لٹا دے، کچھ بھی کرنے پر مکمل اختیار رکھتا ہے۔ یہ بات اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے کہ کوئی شخص اپنے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو معمولی نہ جانے، بلکہ جب بھی اللہ کے آگے ان ہاتھوں کو اٹھائے تو پھر وہ پورے شوق کے ساتھ، پورے خشوع خضوع کے ساتھ، پورے انہماک کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ اللہ سے مانگے۔ لا يقبل الدعاء بقلب غافل، اللہ غافل دل کے ساتھ کی ہوئی دعا قبول نہیں کرتا۔ جب بھی تم میں سے کوئی دعا مانگے تو اسے تحت شعور میں یقین ہونا چاہیے کہ میں نے اپنے رب کے آگے ہاتھوں کو اٹھایا ہوا ہے۔ اور بزرگوں کے متعلقہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے بزرگوں کا احترام کیا کرو، اللہ بعض دفعہ لوگوں کو روزی تمہارے بزرگوں کی وجہ سے ملتی ہے، بعض دفعہ اللہ جو تمہارے اوپر نعمتیں کرتا ہے وہ تمہارے بزرگوں کی وجہ سے کرتا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب میرا یہ گنہگار بھٹکا ہوا بندہ جو کہ اپنی مرضی سے اپنے رب سے دور ہوا ہے اگر کبھی لوٹ آئے اور تیرے سے آ کر میرا پتہ پوچھے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتانا کہ تمہارا رب بڑا ہی قریب ہے، اجیب دعوت الداعِ اذا دعان، وہ قبول کرتا ہے، اجیب وہ قبول کرتا ہے، اجیب وہ قبول کرتا ہے، اذا دعان جب بھی تم دعا کرتے ہو۔ من حبل الورید، وہ شاہ رب سے بھی زیادہ قریب ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی تم میں سے ایسے دعا نہ مانگے اللہم اغفر لی ان شئت، اللہم ارحمنی ان شئت، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے اگر تو چاہتا ہے، اور تو میرے اوپر رحم فرما اگر تو چاہتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ کیا دعا ہے؟ تو یہ کہے اللہ سے اے اللہ تو مجھے معاف فرما، میرے اوپر رحم فرما، کیونکہ اللہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو کوئی مجبور کر سکتا ہو، جس کو کوئی ڈکٹیٹ کر سکتا ہو۔ تم کہتے ہو کہ اللہ یہ تیری مرضی ہے معاف کر دے، یہ تیری مرضی ہے، نہیں، اللہ تو معاف فرما، تیرے سے مجھے مکمل معافی کی امید ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے اللہ میں نے اپنی جان پر بڑا ظلم کیا ہے، حضرت آدم کی دعا، بڑا ظلم کیا ہے، اے اللہ تو مجھے معاف فرما، میرے اوپر رحم فرما، اگر تو میرے رحم نہیں کرے گا اور مجھے معاف نہیں کرے گا میں بڑا خسارہ پانے والوں میں، بڑا گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آدمی کی دعا کے 3 نتیجے نکلتے ہیں، یا تو، اور پھر آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اللہ کے آگے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اور اپنی دعا میں 2 چیزیں اگر نہ مانگے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ 2 چیزیں، ایک وہ دعا کے اندر گناہ کی کوئی بات نہ کرے، گناہ کی بات یہ ہے کہ وہ دعا کے اندر نجائز پیسہ نہ مانگے، وہ دعا کے اندر کوئی بعض دفعہ ایسی دعا ہوتی ہے کہ جو صحیح نہیں ہوتی، گناہ کے زمرے میں آتی ہے کہ بندہ نہیں سمجھتا
وہ اللہ سے ایسی چیز مانگ رہا ہے جو گناہ کے زمرے کے اندر آتی ہے۔ دوسری بات ہے دعا کے اندر رشتہ داری توڑنے کی بات نہ ہو۔ دو باتیں کہ میں فلانا تو صلح ہی نہیں کراں گا، انہیں تو بڑی زیادتی کی ہے، انہوں عقل نہیں آ گئی، انہوں میرے احسانات بھول گئے نے، وہ نال تے اللہ میں صلح نہیں کراں گا۔ ایہو جی دو چیزیں دعا کے اندر نہ ہوں تو پھر اللہ ضرور اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، یا اس کی دعا کو 3 درجات میں کسی ایک میں پہنچا دیتا ہے۔ پہلی، اس دعا میں جو اس نے مانگا ہے وہ عطا کر دیتا ہے۔ دوسرا، اللہ اس دعا کو اپنے پاس محفوظ رکھ دیتا ہے، کل قیامت کے دن اس کو اس کا بدلہ دیا جاتا ہے، یا اس دعا کے بدلے میں اللہ اس سے کسی مصیبت کو دور کر دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص قیامت کے دن آئے گا اور پہاڑوں جیسی نیکیاں، بہت زیادہ نیکیاں، تو اللہ فرمائیں گے یہ تیری ساری نیکیاں ہیں اور لے کر ان کو جنت میں چلا جا۔ وہ کہے گا اللہ انہیں تو میں نیک عمل کیتے ہی نہیں، اے پہاڑوں جیسی نیکیاں، ایسی نیکیاں ہی نہیں، ہے ہی نہیں میری نیکیاں، میں تو بڑا گنہ کر رہا ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرمائیں گے کہ تو ہم سے دعا کرتا رہا اور تو سمجھتا تھا کہ دنیا میں میرا رب میری نہیں سنتا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اللہ رب العالمین اس بندے کی دعا کو قبول ضرور کرتا ہے جو دعا میں تسلسل اختیار کرتا ہے، کہ بندہ کمزور ہے، ایک دفعہ دعا کر کے کہتا ہے میری تو رب سنتا ہی نہیں، وہ ایک دفعہ دعا کرتا ہے اور پھر کہتا ہے رب میری نہیں سنتا۔ اسے چاہیے کہ وہ مسلسل دعا مانگے جو اس کی ضرورت ہے، پھر وہ اپنی ضرورت کو مسلسل ہر نماز میں اپنے رب کے آگے رکھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ کہیں گے کہ تو یہ سمجھتا تھا کہ تیری کوئی دعا بھی قبول نہیں کی جا رہی، ہم تیری دعاؤں کو اپنے پاس محفوظ کر رہے تھے اور آج یہ پہاڑوں جیسی ہو گئی ہیں اور تمہیں دی جا رہی ہیں نیکیوں کی صورت میں۔ تو اس وقت وہ کہے گا کاش جو دنیا میں میری کچھ دعائیں قبول ہو گئی تھی اور دنیا میں ان کے عوض کچھ مل گیا تھا تو کاش وہ بھی نہ ملتا اور ساری دعائیں اللہ تمہیں اپنے پاس محفوظ کر لیتا اور آج مجھے پہاڑوں جیسی نیکیاں ملتی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بات اس معاملے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ دعا کی قبولیت میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ تم میں سے ہر شخص اپنی خوشحالی میں اپنی آواز کا تعارف اللہ کو کروائے۔ جب حالات اچھے ہیں، بہترین حالات ہیں اور خرچ کرتے ہیں تو چیز پوری گتی، اللہ نے اتنا مال دیا ہوا ہے کہ ایک چیز کی ابھی خواہش کی ہے تو بازار سے جا کر لے آئے ہیں۔ تو کتنے ہی ایسے ہیں مڈل کلاس لوگ یا لوئر کلاس لوگ سوچتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ تنخواہ آئے گی تو کریں گے۔ یہ انعام ہے، یہ نعمت ہے کہ کوئی سوچے اور فوڈ پڑنے والا اس کے گھر پر آ جائے، ہوم ڈیلیوری ہو جائے، ایسی جو ہے ایک سنگل ٹچ کیوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خوشحالی کے دنوں میں زیادہ سے زیادہ دعائیں کر کے اپنی آواز کا تعارف اللہ کو کرواؤ کہ جب کبھی تم مشکل کے اندر پھنسے ہوئے ہو اور تنگی اور کراہت اور مصیبت میں تم پکارو اللہ کو، تیری آواز پہچانی جائے۔ اور فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کو کہتے ہیں اللہ نے یہ آواز پہلے سنائی ہے اور آج یہ بڑی کرم کے اندر ہے۔ اور اس کی مثال ہے کہ جب حضرت یونس علیہ السلام کشتی سے چھلانگ لگائی اور مچھلی کے پیٹ میں گئے تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی عرش کے سامنے ایک نور کا پلر ہے، یہ دعا اس کے ارد گرد شہد کی مکھیوں کے بن بناہٹ کی آواز کی طرح گردش کرنے لگی۔ تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ یہ جو آواز ہے یہ پہلے بھی آیا کرتی تھی، آج یہ بڑی کرب کے اندر اور بڑی مصیبت میں ہے، تو اللہ تو اس دعا کو قبول فرما، اس آواز کو تو قبول کر، ہم اس آواز کو پہچانتے ہیں۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب فرعون غرق ہونے لگا، ڈوبنے لگا، اور پھر اللہ نے فرشتوں کو بھی کہا کہ اس کے منہ کے اندر غارہ ڈالو، اس وقت اس نے کہا آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لایا۔ یہ اس کی دعا بھی اللہ کے عرش کی ارد گرد چکر کاٹنے لگی۔ تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ کا دعا اے آواز تو کبھی سنی نہیں پہلو، اے پہلے دن آئی اب چاہیے، اس سے پہلے تو اس آواز کا کوئی تعارف نہیں ہے، ہم پہچانتے نہیں اس آواز کو، تو اللہ اس کی آواز کو قبول نہ کرنا، اس کی بات کو قبول نہ کرنا۔ تو اپنے اچھے حالات میں اپنی آواز کا تعارف اپنے رب کو کروانا کہ برے حالات کے اندر پھر وہ تمہارے کام آئے۔ اللہ رب العالمین ہم لوگ کی توفیق عطا فرمائے۔